بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اور آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا۔ امداد کو میری تم آ جانا رسول اللہ، امداد کو میری تم آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، روشن میری تربت کو، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا آقا میں مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا۔ آقا میں مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا۔ رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا۔ منظور دعا میری، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اور چہرے سے ضیاء پائی سب چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیاء پائی، چہرے سے ضیاء پائی سب چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے۔ چہرے سے شفا پائی سب چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیاء پائی سب چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دعا کرنا، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اور آقا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، میں مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا۔ رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا۔ منظور دعا میری
اے حبیب خدا کرنا منظور دعا میری، اے حبیب خدا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میری تم آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ آمین ثم آمین۔ حضور سرور کونین احمد مجتبیٰ فخر انبیاء امام الانبیاء، حضور جان کائنات جان جہان کائنات محسن انسانیت، رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ دوستو بڑی توجہ سے آپ نے یہ حدیث مبارکہ سننی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر بندہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر بندہ اپنے دین میں مضبوط اور پختہ ہو، زیادہ پکا ہو، دین میں زیادہ عمل کرنے والا ہو، زیادہ دین پہ چلتا ہو، زیادہ نمازی ہو، زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، حقوق العباد حقوق اللہ کا زیادہ دھیان رکھنے والا ہو، آقا فرما رہے ہیں کہ اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اس کے حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں، میری کوئی مجال نہیں، آقا فرما رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں کہ اگر بندے کا ایمان مضبوط ہو تو آزمائش اس کے حساب سے زیادہ ہوگی، اگر ایمان کمزور ہو تو آزمائش اس کے حساب سے کم ہوگی، ہوتی ہے بلکہ، اور بندے پر مسلسل حضور فرما رہے ہیں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ بندے پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اب آپ نے غور کرنا ہے دوستو، ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں، اور ہماری اکثر مجھ سے دوست گلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اکثر اوقات ہوتی رہتی ہے کہ ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نماز کے پابند ہیں، ہم روزہ دار بھی ہیں، ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، ہم کسی بندے کا دل بھی نہیں دکھاتے، ہم کسی کی ہیلپ بھی کرتے رہتے ہیں، تو پھر بھی ہمارے پہ اتنی آزمائش آتی ہے، ہم مشکل میں ہوتے ہیں، ہم پہ اتنی آزمائش ہوتی ہے، ہماری بعض اوقات دعا نہیں قبول ہو رہی ہوتی، ہم مشکل میں ہوتے ہیں، تو ہمارا تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زیادہ سن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور یہ بات میری لکھ لیں بلکہ، کہ خالق کائنات نے اپنے بندے کے سے ہر بات کی ہے، لیکن جس ہستی کے تھرو ہم تک وہ بات آئی ہے نا، وہ فخر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری
اپنی مخلوق میں، اس میں ملائکہ، فرشتے، انبیاء، انس و جن و انس، عرش و کرسی، فرش، عالم بالا، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت، تخت السرا، عالم پرند چرند، دریا، پہاڑ، درخت، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا، بہشت بری سے لے کے فردوس بری تک، جو کچھ بھی مالک نے، خالق کل نے، خالق کی مخلوق کا لفظ میں استعمال کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اس کی مخلوق ہے، اس کی ساری، اس میں انبیاء، اولیاء، اصفیاء، امام، خلفاء سب شامل، غوث، قطب، ابدال، ولی، ہر ذات، ملائکہ، وہ جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، جتنے ملائکہ، جتنے عرش و کرسی، لو، قلم، تختی، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا، اللہ کی مخلوق، وہ ہر شے وہ اللہ کی مخلوق میں آئے گا، کیونکہ خالق بنانے والا ہے، مخلوق بننے والی ہے۔ تو خالق کے کل نے جتنی مخلوق کے کل بنائی ہے نا، اس مخلوق کے کل میں عزیز ترین، محبوب ترین، پسندیدہ ترین، اپنی جس سے اس کو سب سے زیادہ محبت ہے نا، جو اس کی محبوب ہستی ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو اس خالق کائنات نے جمال کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، زینت کائنات بنایا، فخر کونین بنایا، محسن انسانیت بنایا، امام الانبیاء بنایا، فخر انبیاء بنایا، سراج سالکین بنایا، شمس العارفین بنایا، سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، سید المرسلین بنایا، صاحب شمس الضحیٰ بنایا، بدر الدجا بنایا، نور الخدا بنایا۔ اس خالق کائنات نے اپنے محبوب کو یاسین و طٰہٰ، مزمل و مدثر و کوثر جیسے القابات سے نوازا۔ لیکن دوستو، سننے والی بات ہے، سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرنے والی ذات، سب سے محبوب ترین مالک کی ہستی، سب سے برگزیدہ ترین اور سب سے پہلی ذات جس نے سجدہ اس خالق کو کیا، اللہ معبود ہے، حضور نے عبادت کی، اللہ مسجود ہے، آقا کریم نے پہلا سجدہ کیا۔ تو خالق کل کی عبادت میں اللہ، تقوی میں اللہ، پوری مخلوق رب کی پیچھے ہے، اور آقا کریم سب سے آگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں، تقوی، ہر شے میں لفظ ہی نہیں ہے، میں مخلوق کا موازنہ ہی نہیں کر سکتی حضور سے، نہ میرے پاس وہ لفظ ہے، نہ میری اوقات ہے، نہ میری کوئی مجال۔ لیکن دوستو، سننا ہے آپ نے کہ اس ذات گرامی کو یتیمی سے، مسکینی سے آنکھ کھولی، بظاہر تو والد صاحب نہیں تھے، یتیم، پھر 6 سال بعد والدہ چھوڑ گئی، پھر 8 سال بعد دادا چھوڑ گئے، پھر چچا ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں رہے، پھر آقا کریم کے ساتھ کون سا ظلم ہے جو کفار مکہ نے نہیں کیا، پتھر مارے گئے، کوڑا پھینکا گیا، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھا گیا، نعوذ باللہ جادوگر کہا گیا، پھر جنگیں کی گئی، پھر آقا کریم نے یہاں سے مکہ ہجرت فرمائی، مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو مدینہ شریف میں حضور سرور کونین کے ساتھ پیچھے 11 سال آقا کونین نے 13 سال گزارے ہیں، اور 11 سال 51 52 53 میں تو آپ نے عمر مبارکہ تھی تو آپ نے ہجرت فرمائی، تو وہاں گئے ہیں بدر، احد، خندق، خیبر، کتنی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پہ جا کے ہر سال کے بعد جنگ، مطلب ہر آئے دن جنگ۔ تو آپ سوچیں، پھر بظاہر اپنا کوئی بیٹا نہیں، ظاہراً کوئی بیٹے اٹھا لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے گئے۔ پھر دیکھیں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سب سے برگزیدہ تو حضور ہے نا، تو کون سی ایسی آزمائش ہے جس میں سے وہ نہیں گزرے؟ آقا کریم، کیونکہ اسوہ حسنہ ہستی تھی آقا کریم کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ ہم اس سے شکوہ نہ کر سکیں۔ پھر حضور نے کمال بات، حدیث مبارکہ میں کمال بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ جتنا دین میں بندہ پختہ ہوتا ہے نا، اتنا اس کو زیادہ آزماتا ہے۔ دیکھیں، محبت جو آتی ہے وہ آزمائش ضرور کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب دنیا دار کو کسی کو چیک کر لینا، میں اب غیر تشبیہ مثال دے رہی ہوں، تو جب ہم دعویٰ کرتے ہیں نا تو اگلا آزماتا ضرور ہے، تو رب کی محبت، اس کا قرب میں جاؤ گے تو وہ بندے کو پکا کرتا ہے۔ جتنا جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کی آزمائش بہت کم ہوگی، جس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اور حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر 40 دن بعد بندے پہ آزمائش آتی ہے، مومن پہ نہ آئے تو وہ مومن ہی نہیں۔ تو آزمائش ہمیشہ اس پہ آتی ہے جس پہ رب راضی ہوتا ہے، جس وہ رب اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ رہے گا میرا، یہ اس کا ایمان پختہ ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ پھر بھی مجھے سجدہ کرے گا، یہ پھر بھی میری عبادت کرے گا، یہ پھر بھی مجھے سر جھکائے گا، یہ پھر بھی مجھے مولا ہی مانے گا۔ اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے، اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔
دوستو اللہ کو اپنے بندے کو سب کچھ بندے کے لیے ہے، لیکن اس نے بڑی باشگاف لفظوں میں، اور آقا فرما رہے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت اس کے لیے بھلی ہے۔ ہم جس کا ایمان دعا کیا کریں اللہ ایمان میں پختہ رکھے، اللہ ہمارا ایمان کامل رکھے، ہمیں یقین پکا دے، ہمیں اس پہ مکمل بھروسہ ہو، یقین ہو، توکل ہو اپنے مالک پہ، اس کی حبیب سے محبت، اس کی آل اولاد سے محبت ہو، یہ دعا کیا کریں، اس کے قرب کی، تقوی کی، عبادت کی، بندگی کی دعا کریں۔ باقی ازمائش اچھے بندے پہ آتی ہے، دیندار پہ ہی آتی ہے، جس کا ایمان پختہ ہو، میں نہیں کہہ رہی، حضور فرما رہے ہیں اس پہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آزماتا ہے نا، جس پہ اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے اور یہ پورا اترے گا۔ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس پہ وہ اتنی آزمائش نہیں دیتا، اس کو پتہ ہے یہ تو ہل جائے گا بیچارہ، یہ تو اس قابل بھی نہیں، یہ تو اتنے جوگا ہی نہیں ہے سرے سے۔ پھر حضور فرما رہے ہیں کہ بندے پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ اس پہ آزمائشوں کے بعد اس کو اتنا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، جتنی آزمائش آتی ہے وہ اس کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے یہاں تک فرمایا ہوا ہے کہ بندے کو بخار رہے نا تو بخار بھی انسان کو وہ جہنم کی آگ سے پاک کر دیتا ہے۔ تو چھوٹی سے، حالانکہ بخار نارمل ہوتا ہے، 1-2 دن بعد وہ خود ہی اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو لگے رہیں بندگی میں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بندگی دے، اپنا قرب دے، اپنے حبیب کی اطاعت اور غلامی اور محبت اطاعت کے ساتھ نصیب فرمائے، ان کی آل اولاد کی محبت دے۔ لگے رہیں، جڑے رہیں اپنے مالک سے، بندگی کرتے رہیں، اپنے مالک سے جڑے رہو۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آقا کونین پہ زیادہ سے زیادہ آپ کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، آپ کی پاک اور اولاد پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آج مغرب کے وقت آپ کا جو بھی درود پڑے گا اس کا نام حضور کی بارگاہ میں جائے گا اور آقا کریم سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ ہمارا یقین کامل ہے۔ ملائکہ زمین پہ اترے ہوتے ہیں جو اس بندے کا نام لکھ کے حضور کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، دعائیں دیتے رہیں، واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب خوش رکھے۔ بات اچھی لگے لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ